بھی کوئی مریض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے قرآن اس ٹائم ہم عراق میں موجود ہیں. یہ میرے پیچھے جو آپ روزہ دیکھ رہے ہیں یہ مولا امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی جن کا نام بی بی شریفہ بنت حسن کے نام سے مشہور ہے، ان کا روزہ مبارک ہے. ان کی بہت سی کرامات ہے. اس طرح جن لوگوں کی یہاں پہ منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ یہاں ایک فلیکس بنوا کے لگا دیتے ہیں. اندر آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور اندر چلتے ہیں. یہ دیکھیں جو منتیں مرادیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں ان لوگوں نے بینرس بنا کے لگائے ہیں، وہ سامنے بھی آپ کو آ رہے ہوں گے. اسی طرح بے شمار جو ہیں وہ بینرس ادھر پہ موجود ہیں. جہاں تک آپ رستے میں چلتے جائیں گے آپ کو بینرس ملیں گے. یہ ٹوٹل آگے بینرس ہی بینرس ہیں اس سائڈ پہ بھی. السلام علیکم المعلولین. اے وہ جو مریضوں کو شفا عطا کروانے والی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. ہاں جب بھی کوئی مریض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے قرآن کریم میں. لیکن یہاں پہ جو لا علاج مریض آتا ہے اور بی بی شریفہ بنت حسن کا واسطہ دیتا ہے اور بی بی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو بی بی اتنی کریمہ اور اتنی لجپال ہے کہ جو بے مراد آتا ہے بامراد ہو کے جاتا ہے. بے اولاد ہے تو بی بی سے دعا کی جاتی ہے تو بی بی جو ہے وہ جو یہاں سے منت مانگ کے جاتا ہے. جب منت بھی عجیب ہے کہ یہاں پہ منت یہ مانگی جاتی ہے کہ جب مجھے بیماری سے شفا ملے گی یا خدا مجھے ولد صالح عطا کرے گا یا میرا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں یہاں پہ شکریہ کا بینر لگاؤں گا. تو آپ نے باہر دیکھے آتے نگاہ جو ہے لوگوں کے شکریہ کے بینر لگے ہوئے کہ بی بی شریفہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا، بی بی شریفہ نے ہمیں جو ہے کینسر سے علاج دلوایا، بی بی شریفہ کا شکریہ کہ مجھے میرے گٹنیاں کا مسئلہ، میرے جو ہے فلانا مسئلہ میرا وہ آسان ہوا ہے. تو یہ وہ کریمہ بی بی ہیں جن کا یہ فیض جو ہے وہ سب پہ جاری ہے. اور اس وقت عراق کے اندر جتنے مزارات ہیں سب سے زیادہ اگر تیز ترین کام ہو رہا ہے کسی مزار پہ تو اس مزار پہ ہو رہا ہے اور دن رات ایک کر کے اس کو بنایا جا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا حرم ہے اس وقت عراق کے اندر. بی بی ہے کون؟ کربلا میں یہ بی بی جناب امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو کہ مولا امیر المومنین کے بیٹے تھے. تو اب یہاں پہ کیسے پہنچی ہیں؟ تو روایات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین السلام کے ساتھ تھیں. وہاں پہ جو واقعہ ہوا وہ ثانیہ کے بعد جو ہے وہاں سے بی بی بیمار ہوئی اور بیماری اتنی بڑی کہ بی بی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی. تو اب جہاں پہ سب کو قیدی بنایا گیا بی بی کو بھی قیدی بنایا گیا. یہ بی بی ساتھ کوفہ بھی گئی ہیں امام سجاد کے ساتھ باقی بیویوں کے ساتھ اور وہاں سے ان کو جو سوار کیا گیا ہے تو وہ ایک دکھ بھری داستان ہے کہ بے پلان اونٹ تھے اور گھوڑے ساتھ میں تھے اور انعام کا لالچ تھا. بنو ہاشم کے تمام افراد جو ہے وہ جو ہے پریشانی اور غم کے عالم میں تھے جبکہ دشمن جو ہے وہ خوشی بنا رہا تھا. اور انعام کے لالچ میں جب وہ کوفہ سے اپنی سواریوں کو بھگا رہے تھے مقابلہ اونٹ اور گھوڑے کا نہیں ہوتا لیکن یہ اونٹوں کو جو ہے گھوڑوں کی رفتار سے لے کے جا رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے انعام لینا ہے. تو یہاں پہ بہت سے بچے رستے میں گرے ہیں. جو مائیں تھیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا. تو یہاں پہ بچیاں بھی گریں اور بچے بھی گرے. تو یہ بی بی جب یہاں پہ اپنی سواری سے نیچے گری ہیں تو بی بی جو ہے پھر جانور نہیں ہو سکی ہے. مولا سجاد جو ہے انہوں نے قافلہ رکوایا ہے اور یہاں پہ بیویوں نے مل کے جناب کریمہ بی بی جو ہے بی بی شریفہ بنت حسن کو یہاں پہ دفن کیا ہے. پہلے چھوٹا سا روزہ تھا، اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو ہے روزہ بنا دیا گیا ہے. اور اس وقت خاص پورا عرب جو ہے خاص کر عراقی افراد جو ہیں وہ دن رات جو ہے یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں اور بی بی کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں.
بننے دیوانے سر خاک پائی بنری دا بابا بینی بولا کے بنری دا بابا بینی بولا کے رو رو بناوے قاسم دی بیٹی لے تاج ڈل گئی تاج ڈل گئی مانو لے تاج ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانی سبھا قاسم دی بیٹی لے تاج ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو لواوے قاسم دی بیٹی کچھ مہندی گھوڑے سرما چ رہ گئے کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے کچھ مہندی گھوڑے سرما چ رہ گئے کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے سید مسافر قاسم دی ماتوں سید مسافر قاسم دی ماتوں کیویں لکاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی پترا نو لوگو جدو سیرے لاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ پترا نو لوگو جدو سیرے لاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ بنڑے نو آکھو شگنا دے ویلے بنڑے نو آکھو شگنا دے ویلے او کل نہ جا جی آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں لائک کریں اور کامنٹس میں دعا لازمی شیئر کر دیا کریں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مومنین کی بھی دعا جو ہے وہ آئے میں لازمی پڑھ سکوں اس مقامات پہ جا کے زیارات پہ جا کے اس لیے مجھے کامنٹس میں لازمی کر دیا کریں تب تک کے لیے میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ